بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. In the previous video, we discussed NO2 or nitrous acid. تو اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میوٹاجینک ایجنٹس اور جو کیمیکل میوٹاجنز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے مزید کون سے کمپاؤنڈز ہیں. تو نیکسٹ جو گروپ ہے ہمارا دے آر ڈائز اینڈ ایکریڈین ڈائز. یہ میوٹاجینک ایجنٹس ہیں اور ان کے بارے میں ان کی جو ڈائیگرام ہے یا فارمولا وغیرہ وہ سلائیڈ پچھلی سلائیڈز جو گزری ہیں ہماری جب ہم نے یہ کیمیکل میوٹاجنس کا ٹاپک شروع کیا تھا 62 سلائیڈ پہ، تو وہاں پہ ان کے اسٹرکچر وغیرہ موجود ہیں. تو یہ ایک کمپاؤنڈ نہیں ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہول سیریز آف ریلیٹڈ کمپاؤنڈس. اور خاص طور پہ یہ جو پرابلم کاز کرتے ہیں وہ یہ ہے فریم شفٹ میوٹاجینسس. فریم شفٹ یا فریم شفٹ میوٹیشن جو ہے یہ کاز کرتے ہیں. اب اس میں ایکریڈین ڈائز میں یا ایکریڈینس فار شارٹ ہم ان کو کہتے ہیں، اس میں خاص طور پہ ان کا یہ جو گروپ ہے وچ کیری پازیٹیو چارجز. تو یہ بجائے اس کے کہ کسی بیس پیئر کو ریپلیس کریں یا بیس پیئر میں داخل ہو جائیں اور کسی ایک کے ساتھ بانڈ بنانا، جیسا کہ اب تک ہم میوٹاجینک ایجنٹس کو دیکھتے آئے ہیں، یہ ڈی این اے میں انٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈی این اے میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جو لفظ ہے انٹرکیلیٹ یعنی دو چیزوں کے درمیان آ جانا، تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور کلر اس کو دے دیتے ہیں. اب ان دونوں کے بیچ میں یہ تو فار ایگزامپل یہ بیس پیئر ہے اور یہ بیس پیئر ہے، یہ بیچ میں ڈائی آ گئے. انٹرکیلیشن یہ اپنے آپ کو ان کے بیچ میں انسرٹ کر دیتے ہیں، انٹرکیلیٹ کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ ڈی این اے کے لیے کافی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ ڈی این اے میں ریجیڈیٹی جو اس کی ڈبل ہیلکس ہوتی ہے اس کی ریجیڈیٹی یعنی وہ ذرا ریجڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. اس کی جو کنفرمیشن ہے، اس کی جو اوور آل ترتیب ہے ڈبل ہیلکس کی، اس میں بھی یہ پرابلم کریٹ کرتے. کون سی؟ اس میں یہ بینڈز پیدا کرتے ہیں یا کنک. اس قسم کا یہ جو کوئی چیز بینڈ ہو جائے تو اس کو ہم کنک کہتے ہیں. تو کنکس اس میں آ جاتے ہیں، یعنی بینڈز آ جاتے ہیں، موڑ آ جاتے ہیں اس میں ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس میں. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ ایکریڈین ڈائز ڈی این اے کے بیسز کے درمیان موجود ہوں، انٹرکیلیٹڈ ہوں، اس میں سینڈوچ بنے ہوئے ہوں، اور جب یہی ڈی این اے میں ریپلیکیشن ہوگی کنٹیننگ انٹرکیلیٹڈ ایکریڈینز، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے صحیح طریقے سے اپنی ریپلیکیشن نہیں کر سکتا. تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے ڈیلیشن کا، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ بیس پیئرز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر کیا ہو جاتا ہے ایڈیشن. تو جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ یہ فریم شفٹ، ان یہ جو پرابلمز ہیں ایڈیشن اور ڈیلیشنز آف بیس پیئرز یا بیسز، تو وہ فریم شفٹ میوٹیشن کاز کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ ایک بیس ہوتا ہے، تو اس سے مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنگ فریم وہ شفٹ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جین کا وہ پورشن جو کہ میوٹیشن کے آگے آتا ہے. تو اس کے بعد سے جو یعنی اب یہ ڈی این اے ہے، ڈبل ہیلکس ہے اس کی، اس کو یوں بنا لیتے ہیں. اب یہ اس کی ڈبل ہیلکس ہے اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم بلو کلر سے بنا دیتے ہیں. سپوز اس میں یہ ایکریڈین ڈائی جو ہے وہ آ گئی یہاں پہ. اب یہ بیسز کے درمیان ایکریڈین ڈائز آ گئی ہیں، تو
تو اب جب یہ ڈی این اے کا مالیکیول جو ہے یہ کرے گا ریپلیکیشن، تو اس میں ایڈیشن یا ڈیلیشن ہوتی ہے. تو اب اس کے آگے جو ریڈنگ ہوگی جین کی، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں پرابلم پیدا ہوگی. اس کو ہم ڈسٹل کہتے ہیں، اوے فرام اٹ، اس کے بعد والا جو پورشن ہوتا ہے. تو اب اس کے یہاں تک تو جو ریڈنگ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، یا اس تک ریڈنگ ٹھیک ہوگی، اس کے بعد غلط ہوگی، اور اس کے بعد اس کے آگے جو ریڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس فریم جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. تو یہ جب جین میں ایکریڈین انڈیوس میوٹیشنز آتی ہیں، تو جو لازمی نتیجہ ہے اس کا وہ کیا ہے کہ جین کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں دے آر نان فنکشنل. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پروفلیون مالیکیولز، یہ یہاں پہ آ گیا، ڈی این اے میں شامل ہو گیا، ایک یہاں پہ شامل ہو گیا اور ایک یہاں پہ شامل ہو گیا. تو کہ یہ پازیٹیولی چارج جو ہیں اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں پرابلمس پیدا کرتی ہیں، یا ایڈیشن اس میں لاتی ہیں یا ڈیلیشنز. تو یہ تھا ایکریڈین ڈائس کا تذکرہ. اگلی ویڈیو میں پھر ہم مزید جو میوٹوجینک ایجنٹس ہیں ان کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.